اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یشفع شفاعتا حسنتا، جو کوئی آدمی سفارش کرے گا اچھی سفارش، یکن لہ نصیب منہا، تو اس آدمی کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا، یعنی اس کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہوگا، ثواب ہوگا۔ ومن یشفع، اور جو آدمی سفارش کرے گا شفاعتا سیئتا، بری سفارش، تو یکن لہ کفل منہا، تو اس کے لیے اس میں سے بوجھ ہوگا، یعنی جو گناہ اس کو ہوگا وہی گناہ اس کو بھی ہوگا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب تمہیں سلام کیا جائے، تم کو دعا دی جائے بِتَحِيَّةٍ، سلام کے ساتھ، تو پھر تم بھی فحیو، تم بھی لوٹاؤ اس دعا کو بِأَحْسَنَ مِنْهَا، ان الفاظ میں، ان میں سے اچھے الفاظ کے ساتھ، جیسا اس نے سلام کیا اس سے بھی بہتر طور پہ اس کو لوٹاؤ، او ردوها، یا کم از کم انہی الفاظ کے ساتھ اس کو لوٹاؤ۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالی ایسی ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، صرف وہ اللہ ایک الہ ہے۔ لیجمعنکم، اللہ تعالی وہ ضرور وہ ذات تم کو جمع کرے گی، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، اس دن کے جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ومن اصدق، اور کون زیادہ سچا ہے، من اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں، اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 85، 86 اور 87، 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ آج ان آیات کا پہلا درس ہے۔ سب سے پہلے ربط آیات، ان آیتوں کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے۔ گزشتہ درس میں جہاد کے سلسلے میں جو منافقین تھے، پیچھے ہٹنے والے تھے، تاخیر کرنے والے تھے، اعتراضات اور شبہات پیدا کرنے والے لوگ تھے منافقین، ان کی اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان کی، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا تھا کہ امن ہو یا جنگ ہو، کسی زمانے میں بھی غلط بات کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ منافقین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر ایسی بات کو عام کر دیتے تھے جس سے اہل اسلام کو نقصان پہنچنے کی امید ہوتی تھی، اور پھر کمزور دل مسلمان بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا، بلکہ اللہ نے حکم دیا کہ جب کوئی ایسی بات تمہیں پہنچے تو اسے بلا تحقیق آگے چلانے کی بجائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرو، حضور کو آ کے بتاؤ، یا پھر حاکم وقت کے نوٹس میں لاؤ۔ اگر حضور موجود نہیں ہے تو آج کا زمانہ ہے، تو حاکم وقت جو پوری تحقیق کرے گا، تجسس کرے گا، پھر اس کی تصدیق کرے گا اور ضرورت سمجھنے کے بعد فیصلہ کرے گا کہ آئندہ لایا عمل کیا ہونا چاہیے، اس کی تشہیر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اسی ضمن میں اولو الامر کے ضمن میں علماء اور فقہاء کا بھی ذکر پیچھے آیا کہ انتظامی امور میں تو بلا شبہ انتظامی حکام کے سامنے معاملات پیش کرنے چاہیے، تاہم شرعی معاملات، حلت اور حرمت کے معاملات، حلال حرام جائز ناجائز کے جو معاملات ہیں، وہ علماء اور فقہاء کے پاس لے جانے چاہیے، پھر وہ تحقیق کے بعد جو فیصلہ کریں اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ پھر پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا کہ اس نے اپنا فضل تمہارے اوپر لوگوں کیا ہے کہ تمہیں برائی سے بچنے کے تمام سامان اللہ نے مہیا کیے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم بھی شیطان کی پوجا کر رہے ہوتے۔ تو یہ اس کی فضل تھی کہ اس کے فضل اور رحمت سے اللہ نے تمہیں برائی سے بچا لیا، ورنہ اکثر لوگ شیطان کے دھوکے میں آئے ہوئے ہیں اور اس کی اتباع میں لگے ہوئے ہیں۔
پھر آخری آیات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے ترغیب جہاد کا جو سلسلہ پیچھے سے چلا آ رہا تھا اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ فقاتل فی سبیل اللہ، کہ آپ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، اور لا تکلف الا نفسک، جہاں تک بات لوگوں کی آپ کی بات نہ ماننے کی ہے، جہاد میں شریک نہ ہونے کی ہے یا منافقت کرنے کی ہے، تو آپ سے آپ کی ذات کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا، دوسرے کے آپ مکلف نہیں ہیں، تو دوسرے لوگوں کی برائی کا آپ سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا، ان کی باز پرس انہی سے ہوگی۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کے بارے میں فرمایا کہ وحرض المؤمنین، ایمان والوں کو جہاد کی ترغیب دیتے رہیں، ان کو جہاد پر ابھارتے رہیں، اور دشمن کے خلاف ہمیشہ مستعد رہیں، تیار رہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمن پر تمہارا روب طاری کر دے اور وہ اسلام کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے رک جائے۔ البتہ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو سخت گرفت کرنے والا ہے اور اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ تو یہ پچھلے دروس کا، پچھلی آیات کا خلاصہ ہے۔ اب آج کے درس سے دو چیزیں آگے تفصیل کے ساتھ 2-3 درسوں میں جائیں گی۔ ایک ہے سفارش، سفارش کا کیا مطلب ہوتا ہے، سفارش کیا ہے، اور دوسرا ہے سلام اور سلام کا جواب۔ یہ دو بڑے مسائل اللہ تعالیٰ نے آج کے درس میں، آج کی آیات میں بیان فرمائے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اچھی اور بری سفارش اور پھر اس کے جو نتائج ہیں، ان کے نتیجے کیا ہوتے ہیں، اچھی سفارش کا نتیجہ کیا ہے، بری سفارش کا نتیجہ کیا ہے، اس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ چونکہ گزشتہ درس میں جہاد پر برانگیختہ کرنے کا ذکر تھا کہ حرض المؤمنین، جہاد پر آپ ابھاریے، لوگوں کو تحریض دیجئے، برانگیختہ کیجئے، ان کے اندر ولولہ اور جوش پیدا کیجئے، ان کے جذبات کو سامنے لے کے آئیے، چونکہ جہاد کے لیے جذبات چاہیے، اس لیے جہادی جو تقریر ہوتی ہے وہ جہادی تقریر بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ حضور بھی جب جہاد کے بارے میں احادیث بیان فرماتے تھے تو صحابہ کے اندر جنت کی طلب پیدا ہو جاتی تھی، اللہ کی ذات کی ملاقات کا شوق پیدا ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے یہ آیات بھی اسی طرح ہے، حرض المؤمنین۔ حالانکہ دعوت کا جب میدان ہے تو دعوت کے میدان میں اللہ نے فرمایا قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، نرمی سے بات کریں، نرمی سے گفتگو کریں، حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ سمجھائیں۔ سمجھانے کے لیے تو منت سماجت ہوتی ہے، جب بندہ سمجھاتا ہے تو منت کرتا ہے، سماجت کرتا ہے، آخرت کا خوف، قبر حشر کی بات، تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے۔ لیکن جب تحریض ہوتی ہے، ابھارنا ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے پھر وہ انداز بدل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاد پر برانگیختہ کرنے کا ذکر کیا تھا، تو جہاد پر ابھارنا یہ بھی ایک اچھی سفارش ہے۔ تو اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اچھی اور بری سفارش کی تفصیل بھی یہاں وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں من یشفع شفاعتا حسنتا، جو کوئی آدمی اچھی سفارش کرے گا، یکن لہ نصیب منہا، تو اس کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ یعنی اچھی سفارش کرنے والا اور پھر اس پر عمل درآمد کروانے والا، کرنے والا، اس سے جو بھی اچھے نتائج مرتب ہوں گے ان کے اجر و ثواب میں سفارش کرنے والا بھی شریک ہوگا۔ یعنی کیا مطلب کہ اچھے کام کی ترغیب دینے والا بھی اسی کام میں گویا کہ شریک ہوگا۔ اسی لیے حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز کی دعوت دیتا ہے، اب راستے میں آپ آ رہے ہیں تو اپنے بھائی کو آپ دوسرے کا دروازہ بھی کھٹکھٹا دیں، پیار سے، محبت سے، جس کے ساتھ دوستی ہے، تعلق ہے، اور اس کو بھی کہیں بھائی آؤ نماز کی طرف، بھائی نماز پڑھ لیا کریں، اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح روزے کی دعوت دینے والا اور دین کی کسی بات کی دعوت دینے والا، دعوت و تبلیغ کرنے والے حضرات، اگر ہمارے کہنے سننے سے ایک آدمی بھی دین پر آ گیا، نماز پڑھنے پہ آ گیا، تو اس کا جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی اس کہنے والے کو بھی ملے گا۔ یہ دین کا ایک عجیب سا اصول ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وسعت اور رحمت کی جو ہے وہ دریاؤں کو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے بھی اتنا ہی ثواب رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، ارشاد مبارک ہے، حضور نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ،
نیکی کی دعوت دینے والا، نیکی کے کام پر دلالت کرنے والا، بتانے والا ہی ایسا ہی ہے جیسے اس نیکی کو انجام دینے والا ہے، اس نیکی کو کرنے والا ہے۔ تو اس لیے حج کے موقع پہ جب حرم میں حاجی موجود ہوتا ہے، احرام میں ہوتا ہے، اس کے لیے شکار کرنا، اس کے لیے جو ہے وہ اس کے وہاں کے درخت کو کاٹنا، وہاں کی گھاس کاٹنا، یہ سب مسائل ہیں کہ وہ منع ہے، شریعت نے منع کر دیا کہ بلکہ اس آدمی کو بھی منع کیا کہ کوئی شکاری شکار کر رہا ہے اور شکار اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، اس کو نہیں پتا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ شکار خرگوش یا کوئی چیز وہاں چھپ گئی ہے، تو آپ اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے، اگر اشارہ بھی کریں گے تب بھی آپ گناہگار ہوں۔ تو ان چیزوں سے، ان احادیث سے پتہ چلا کہ کوئی نیکی کی دعوت دینے والا، نیکی کے کام کی طرف رہنمائی کر دینے والا، نیکی کے کام کی طرف متوجہ کر دینا، خالی توجہ دلانے والا بھی اگر وہ آدمی اس نیکی کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس نے وہ کام کر دیا تو اس کے کرنے کا جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی ثواب اس آدمی کو بھی ملے گا۔ اسی طرح اس کے الٹ چلے جائیں، دوسرا غلط کام کی ترغیب دینا، غلط کام لوگوں میں لے کے آنا، آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، جو کوئی بری سفارش کرے گا تو يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، تو اس میں سے اس سفارش کنندہ، سفارش کرنے والے کے لیے بھی اتنا ہی بوجھ ہوگا، اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا وہ کام کرنے والا ہوگا۔ اب یہاں دیکھیں، کسی محلے میں کیبل نہیں لگی ہوئی، ڈش نہیں لگے ہوئے، اس آدمی نے سب سے پہلے کیبل بچھائی، وہاں جا کے درخواست دی، پھر اس کی وجہ سے اس محلے میں کیبل آ گئی، پھر دوسرے نے بھی لگائی، تیسرے نے بھی لگا لی، لگاتے لگاتے پورے محلے میں جتنا پورا محلہ گناہگار ہوگا اس پہلے آدمی کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا، کیونکہ وہ اس گناہ کا سبب بنا ہے، اس گناہ کی اس نے بنیاد ڈالی ہے۔ تو برائی کی بنیاد رکھنے والا، اس کا افتتاح کرنے والا، ہر گناہ کے کام کا افتتاح کرنے والا، ٹھیک ہے، بینک کا افتتاح کرتا ہے، بینک سود کے اڈے ہیں تو بینک کا جو افتتاح کر رہا ہے، اور سینمے کا افتتاح کر رہا ہے، یا کسی بھی بری چیز کے برے جو ہے مہندی کی رسم مہندی کی ہو رہی ہے، وہاں جا کے دعا، ہندوؤں کی رسموں پر دعا کروانے والا، وہاں جا کے کوئی بھی برائی کا کام معاشرے میں پایا جاتا ہے، اس میں پہل کرنے والا، بنیاد رکھنے والا، افتتاح کروانے والا اس گناہ کے اندر، اس بوجھ کے اندر اتنا ہی شریک ہوگا جتنا وہ گناہ کرنے والا ہے۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ دنیا انسانیت میں، تاریخ انسانیت میں، انسانوں کی تاریخ میں سب سے پہلا قتل جو ہے وہ قابیل، حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، شروع میں جو انسانیت چلی ہے، بہن بھائی کا نکاح جائز تھا حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں، لیکن اس طرح جائز تھا کہ جوڑا جوڑا پیدا ہوتے تھے، ایک جوڑے میں جو ہے لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے، دوسرے جوڑے میں بھی لڑکا اور لڑکی، اس جوڑے والے لڑکے کا دوسری لڑکی سے اور اس لڑکے کا اس لڑکی سے نکاح جائز ہوتا تھا، آپس میں ایک ہی وقت میں پیدا ہونے والے کا نکاح جائز نہیں تھا۔ اب اسی طرح حابیل اور قابیل، ان کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا، ان کے ساتھ ایک ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی۔ اب جو حابیل تھا اس کا نکاح قابیل کی بہن سے ہونا تھا، قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے ہونا تھا، تو قابیل کہنے لگا کہ نہیں، میں اسی جوڑے سے نکاح کروں گا۔ تو اب کرتے کرتے پورا قصہ قرآن مجید میں آگے آئے گا تفصیل کے ساتھ، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب قتلوں کا گناہ اس قابیل کو ہوتا رہے گا، کیونکہ اس نے قتل کی بنیاد رکھی۔ تو اس لیے یہاں اللہ نے فرمایا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً، کہ جو آدمی اچھی سفارش کرتا ہے، اچھی نیکی، اچھی چیز کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، تو اس کے لیے حصہ ہوگا اللہ کے ہاں، اس کے لیے اس کا اجر و ثواب اس کے لیے۔ لیکن کوئی وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، برائی کی سفارش کرے گا تو يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، یہاں نصیب نہیں فرمایا، کفل فرمایا کہ جو بوجھ گناہ کا اس پر ہوگا وہی بوجھ اس پر بھی آئے گا۔ اب اس
सिफारिश की वजह से, उस बुरे काम पर उकसाने की वजह से, तरगीब देने की वजह से, उस पर अमल दरामद करने की वजह से जो बुरे नताइज मुरतब होंगे, तो ऐसा सिफारशी भी उस गुनाह में शरीक समझा जाएगा। वो भी गोया कि मुजरम तस्वुर होगा और मुस्तौजब सज़ा होगा, उसको भी उस सज़ा वाजिब होगी उस पर। और जैसे आप देखें, गलत सिफारिश हमारे मुआशरे में आम हो गई है। जो आदमी मेरिट पर होता है, जिसने तालीम हासिल की होती है, उस फन में उसने आगे बढ़ा होता है, आप जब सिफारिशें चलती हैं तो वहाँ कहते हैं जी एक तो रिश्वत दो, हमें पैसे दो, दूसरे किसी बड़े की सिफारिश लेके आ, दो चीज़ें, ये तो हर एक को पता है। अब वो जो मेरिट वाले लोग होते हैं, जो मुस्तहिक लोग होते हैं, जो उस कुर्सी के अहल होते हैं, और जब वो अहल लोग उस कुर्सी पे आए तो कौम व मिल्लत का फायदा होता है। लेकिन न अहल लोगों को, न अहल लोगों की, न अहल औलादों को सिर्फ पैसे के बलबूते पे कि वो रकम दे रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं, और दूसरा बड़े किसी आदमी की सिफारिश करवा रहे हैं, उस कुर्सी पे बिठा दिया जाता है। अब न अहल जब किसी कुर्सी पे बैठ जाए, जो उसकी कुर्सी है ही नहीं, तो वो क्या हशर करेगा उस कुर्सी, उस ओहदे के साथ। और यही हमारे पाकिस्तान के साथ हो रहा है। रिश्वत और सिफारिश ये ऐसे नासूर बन गए हैं हमारी कौम और हमारे मुल्क के लिए कि हर दूसरा बंदा जो है वो गलत डिग्रियों के साथ ऊपर लाया गया। बस सिफारिश और रिश्वत दी है उसने, उसके लिए सारा माहौल बना दिया गया है, कोई बंदा पूछने वाला नहीं है। तो हर पोस्ट पर अगर किसी आदमी ने गलत आदमी की सिफारिश की, इसलिए आप हजरात से भी गुजारिश है, जब कोई आदमी सिफारिश करने का कहे तो उसकी अहलियत भी चेक करें कि वो वाकई वहां का अहल है भी कि नहीं। इस सीट का जिसके लिए मुझे कह रहा है तो मैं इसकी सिफारिश करता हूं, इसके पास इसकी डिग्री भी है कि नहीं, इसका फन भी है कि नहीं। और अगर वो फन है, अहल है, तो अल्लाह की रजा के लिए उसकी सिफारिश कर सकते हैं। और सिफारिश का ये मतलब नहीं होता कि अगले को हुक्म दें कि इसी को ही भर्ती करें, बल्कि सिफारिश ये होती है कि भाई ये आदमी मेरे नज़दीक इसका अहल है और मेरा जानने वाला है, मैं इसके लिए आपसे सिफारिश करता हूं। आप देख लें, अगर इस जगह आप इसको बिठाना जानते हैं और इम्तिहान के बाद, इसका इंटरव्यू लेने के बाद आप समझते हैं इससे इस ओहदे को, इस फैक्ट्री को, इस कंपनी को, इस इदारे को फायदा हो सकता है, तो आप इसको जरूर आगे लेके आएं। ये एक सिफारिश है, हुक्म नहीं है। तो हम कई दफा हुक्म के दर्जे में कहते हैं, ये भी जायज नहीं है, वो हुक्म हो जाता है, वो सिफारिश नहीं होता। तो बहरहाल गलत सिफारिश करने से कोई नाअहल आदमी किसी पोस्ट पर आ गया और उसकी वजह से कौम और मिल्लत का कोई नुकसान हो गया, तो अल्लाह के यहाँ भी और दुनिया में भी वो कौम कभी और मिल्लत कभी दुश्मन है, मुजरिम तस्वर होगा, और जो नुकसान होगा कल क़यामत के दिन भी उस नुकसान में शरीक होगा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे आदमियों का मुआखज़ा करना ये अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। कोई आदमी ये न समझे कि ऐसे आदमियों के लिए छूट है और कोई उनको देखने वाला नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है। आगे अल्लाह फरमाते हैं वकान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन मुक़ीता, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, कोई चीज़ उसके इहाता कुदरत से बाहर नहीं है। लिहाजा अच्छे और बुरे काम पर उभारने वालों को समझ लेना चाहिए कि उनकी कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी, बल्कि हस्बे हाल उन पर अच्छी या बुरी जजा सजा जरूर मुरतब होगी। और इन्हीं सिफारिशों में से मिन जुमला बुरी सिफारिशात में से एक सिफारिश ये भी है कि किसी को जिहाद में शमूलियत करने से रोका जाए, डराया जाए, और इस किस्म का प्रोपेगंडा किया जाए जिससे मुसलमानों में खौफ व हरास पैदा हो जाए और वो जिहाद के मामले में कमजोर पड़ जाए। आजकल मुआशरे में जिहाद को बदनाम किया जा रहा है और ये अंग्रेज की पुरानी साजिश है। जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आया था तो 1857 को हमारे जो अकाबर थे, बड़े थे, उन्होंने 1857 को शामली के मैदान में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया और उससे बड़ा नुकसान हुआ अंग्रेजों को। तो उसके बाद उसने सोचा और उसने मशवरा किया कि क्या होना चाहिए कि ये जिहाद जो मुसलमान करते हैं ये इनके दिल से निकल जाए, जज्बा जिहाद खत्म हो जाए। तो जहां उसने और बहुत से काम किए वहां उसने मिर्जा कादियानी को भी खड़ा किया। ये मिर्ज़ई जो था, इसको झूठा नबी बना के इसने नबूवत का दावा किया
اور پھر کہا کہ مجھ پر وہی اترتی ہے. پھر اپنے ماننے والوں کو اور پوری دنیا کو کہا کہ دیکھو جہاد جو ہے وہ اب حرام ہو چکا ہے, اب جہاد کا خیال جو ہے وہ دل سے نکال دو. اب وہی کے ذریعے جہاد کا حکم, جہاد کا زمانہ ختم ہو گیا ہے. اب گورنمنٹ انگریزی جو ہے انگلش, تو اس کے خلاف جہاد کرنا یہ اسلام کی مخالفت سمجھی جائے گی. تو ایسے ایسے لوگ جو ہے وہ انگریز نے کھڑے کیے. پھر جذبہ جہاد کو کچلنا شروع کیا انہوں نے. اور پھر اب جو ہے اب اس زمانے میں بھی جو ہے جہاد کے لفظ کو ہی نعوذ باللہ غلط استعمال کیا گیا. کبھی کہا گیا کہ مکھیوں کے خلاف جہاد, مچھروں کے خلاف جہاد, ہم پولیو کے خلاف جہاد کریں گے. یاد رکھیں یہ جو جہاد کا لفظ ہے یہ شرعی اصطلاحی لفظ ہے, یہ شریعت کا لفظ ہے. جس طرح نماز, روزہ اور حج یہ شرعی لفظ ہیں. اب حج جو ہے یہ ایک مخصوص افعال کو حج کو کہتے ہیں. حج کسی اور چیز پر نہیں بولا جا سکتا شرعاً. اسی طرح نماز, یہ اس نماز کے عمل کو کہتے ہیں. نماز کا لفظ کسی اور چیز کے لیے بولنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے, شریعت نے منع کیا ہے. شرعی اصطلاحیں جو ہیں ان کو کسی غیر چیز کے لیے استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو جہاد جو ہے یہ اللہ کے راستے میں اپنے جان و مال کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلنا اور کافروں سے ٹکرانا, اس کو جہاد کہتے ہیں. اب مکھیوں کے خلاف جہاد, پولیو کے خلاف جہاد, کورونا کے خلاف جہاد اور طرح طرح کی جو ہے جملوں, تاکہ اس لفظ کی اہمیت کم ہو جائے, اس لفظ کو جو ہے عام کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے. تو اس لیے کوئی آدمی کسی آدمی کے دل میں جہاد کا جذبہ پیدا کرنے کی بجائے, حضور کو تو حکم ہو رہا ہے وحرض المؤمنین, ایمان والوں کو تحریض دیجئے, ابھاریے, جذبہ جہاد پیدا کیجئے, ان کو تیار کیجئے, ان کو مستعد رکھیے. خذوا حذرکم, اپنے دفاع کا سامان تیار رکھو, اپنا گھوڑا, اپنی تیر تلوار, اس کو اپنے جو ہے معاملات, اپنے اسلحے, ہر چیز سے مسلح ہو جاؤ. تو قرآن کا حکم تو یہ ہو رہا ہے, اور آدمی کسی کو پروپیگنڈا کر کے جہاد کی مخالفت پر کمر بستہ کر دے, یا جذبہ جہاد سے روک دے, یا ایسے ماحول پیدا کر دے جس سے خوف اور ہراس پیدا ہو جائے اور دنیا جو ہے وہ جہاد کرنے سے رک جائے, تو یہ بھی غلط سفارش کی مترادف ہے, اس سے بھی منع فرمایا. اور اسی طرح جائز سفارش کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ثواب بھی رکھا ہے. کسی آدمی کے لیے دعا کرنا یہ بھی جائز سفارش کے حکم میں, بلکہ خاص طور پہ پس پشت بھائی موجود نہیں ہے, اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے اللہ سے دعا کرنا یہ ایک اچھی سے اور جائز سفارش میں شامل ہے. حدیث میں آتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا دعوت المرء المسلمی, کسی مسلمان کی بھائی کی, مسلمان کی دعا لأخیہ, اپنے بھائی کے لیے, بظاہر الغیب, اس کے پیٹھ پیچھے, اس کے غائب ہونے کے بعد, مستجابۃ, یہ اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ رکھتی. دعوت المرء المسلمی لأخیہ بظاہر الغیب مستجابۃ, کسی مومن کی اپنے بھائی کے لیے پس پشت, اس کے غائب ہونے کی صورت میں, وہ سامنے موجود نہیں ہے, اس کی موجودگی نہیں ہے, غیر موجودگی میں اللہ سے دعا کرنا, وہ اللہ اس کو قبولیت عطا فرماتے ہیں. یہ بھی ایک سفارش. اور اسی طرح اللہ سے دعا کرنا, اے اللہ میرے بھائی کی فلاں مشکل ہے, اللہ اس کو آسان فرما دے, یا اس کی فلاں جائز ضرورت ہے, یا اللہ اس حاجت کو پورا فرما دے, یا فلاں بیمار ہے, یا اللہ اس کی بیماری کو ختم فرما دے. اور اس کے علاوہ ہر جائز کام میں کسی کی مدد کرنا یہ بھی نیکی کا کام ہے, اور جس قدر ثواب اس کام کے انجام دینے والے کو ہوگا اس میں سے سفارش کرنے والے کو بھی حصہ ہوگا, وہ بھی محروم نہیں رہے گا. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث بھی ہے, حضور نے ارشاد فرمایا اشفعوا ولتؤجروا, جائز کاموں میں سفارش کیا کرو, تمہیں اجر ملے گا, اجر دیے جاؤ گے. تو آپ علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں یہ بھی فرمایا وَيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ, اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر جو چاہے فیصلہ کرتا ہے, لہذا اچھی بات کی ہمیشہ ترغیب دینی چاہیے اور اس کے انجام دہی کے لیے سفارش کر دینی چاہیے. اگر کام نہ بھی ہو تو سفارش کرنے والے کو بہرحال
اچھی سفارش کا اجر ضرور ملے گا۔ تو اسی طرح ناجائز سفارش پر عتاب بھی ہے، اور سلام کے بھی کچھ احکام ہیں، انشاءاللہ پھر بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے۔ یا اللہ نیک کام کرنے کی اور نیکی کو پھیلانے کی اور دوسروں کو بھی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جائز سفارشات کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنی رضا کے لیے توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہر طرح کی کمیوں کو کوتاہیوں کو یا اللہ ان سے درگزر فرمائیے، معاف فرمائیے۔ یا اللہ سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت نصیب فرمائیے، اپنے رستے کی میدان جہاد میں موت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کو پڑھنے، اس کو پڑھانے، اس کو سمجھنے سمجھانے اور اس کو لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پوری دنیا میں غلبہ اسلام نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ یا اللہ جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔